نریٹیوز ود عامرانہ آج ایک ہم بہت اہم مسئلے پہ بات کریں گے، اور آپ اس کو غور سے سنیے۔ عید آپ منا رہے ہیں، تقریباً ختم ہونے والی ہے۔ ایک دو دن میں جو ہے آپ جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ یہ عید آپ نے خوشی سے اپنے عزیزوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ منائی، اور آپ کے ارد گرد آپ کی زندگی میں کوئی نفرت نہیں آئی ہوگی کسی کے خلاف۔ لیکن آپ نے یہ تو ضرور سنا ہوگا کہ پچھلے چند سالوں سے عید الاضحیٰ کے اوپر ایک روایت سی بن گئی ہے پنجاب کے کچھ اضلاع کے اندر، اور وہ بڑی تیزی سے جو ہے سندھ اور کراچی کے اربن علاقوں میں بھی پھیلتی جا رہی ہے، کہ کچھ لوگ جو ہے نکلتے ہیں اور جتھے بنا کے نکلتے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں جن کو آئینی طور پہ غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، اور جو مسلمان کی تعریف پہ آئینی طور پہ پورا نہیں کرتے، اور ان کے فریجوں کو کھولتے ہیں، اس میں گوشت نکالتے ہیں، انہیں زد و کو کر۔ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ یہ ہم اس کو کہتے کیا ہے؟ اور یہ جو جتھے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو چونکہ یہ قانون کی عملداری کے لیے کر رہے ہیں، شاعر اسلام جس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے قانونی طور پہ اس کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر جو ہندوستان میں ہوتا ہے، جب وہاں پہ مسلمانوں کو گوشت کو لے کے جاتے ہوئے ہندو جتھے، آر ایس ایس کے لوگ جب ان کو مارتے ہیں، ان کی لنچنگ کرتے ہیں، اور اس رویے میں اور ہمارے رویے میں فرق کیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور یہ جڑا ہوا ہے ہمارے ایک کلیکٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ۔ اس کو کہتے ہیں میجورٹیرین مائنڈ سیٹ جو ہے ڈیولپ ہو گیا ہے ہمارے اس خطے کے اندر، اور یہ بنگلہ دیش کے اندر بھی ایسی ہے۔ اور اس میجورٹیرین مائنڈ سیٹ یہ ایک سیاسی رویے کا اظہار ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایک سیاسی اکائی بننا ہے جس میں سارے کلچر ایک ہوں، مذاہب ایک ہوں۔ حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ معاشرے جو ہیں بڑے متنوع ہوتے ہیں، اس میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کلچر ہوتے ہیں، ایون کہ ایک خاندان کے اندر بھی مختلف طرح کے لوگ، ان کی روایتیں الگ بن جاتی ہیں ہر گھر کے گھرانے کی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے لوگ ایک ہی طرح کے ہوں؟ لیکن اس کے پیچھے سیاسی محرکات ہوتے ہیں، اور سیاسی قوت کو حاصل کرنے کے محرکات ہوتے ہیں۔ یہ جو ہندوتا کا جو پورا ایک عمل ہے انڈیا کے اندر، باوجود کہ ان کے آئین کے اندر سیکولرزم کی کو ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ ہندوستان ایک سیکولر کنٹری ہے، کیونکہ باوجود بی جے پی اور آر ایس ایس جو اس کو ایک کٹڑ ہندو اسٹیٹ کے طور پہ دیکھتی، اور وہاں کے جو مسلمان اور عیسائی ہیں ان کو کہتی ہیں کہ یہ باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے طرح طرح کی انہوں نے اسکیمیں شروع کی ہوئی ہیں، گھر واپسی کی تحریک، اور کہ ان کو دوبارہ سے کنورٹ کیا جائے، اگرچہ اس میں ان کو کامیابی اس طریقے سے آج تک ہوئی نہیں ہے، اور لیکن ان کے اوپر پریشر جو ہے مسلسل وہ بڑھاتے رہتے ہیں۔ ایک نفرت کا کاروبار ہے، ایک نفرت کی آگ ہے جو ہندوستان کے سماج کو اندر ہی اندر کھائے جا، اور اسی طرح کی ایک آگ پاکستان کے اندر بھی ہے۔ ہمیں اپنے ہمسائے کی آگ نظر آ رہی ہے، لیکن جو ہمارے چولہے کی آگ جو ہے وہاں سے نکل کے ہمارے کچن کی طرف بڑھ رہی ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے۔ یہ جو ایک نہ دیکھنے کا عمل ہے اپنی طرف، یہ ایک بڑا خطرناک رجحان ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا چترال میں جو واقعات چل رہے ہیں، اسماعیلی اور سنی جو وہاں پہ معاملہ ہوا، اور سندھ کے اندر جو ہے وہ عید سے کچھ دن پہلے جو ہے کچھ فیسٹیولز کے اوپر جو ہے بچیوں کو سیلیبریٹ نہیں کرنے دیا گیا، اور وہ بھی ایک مذہبی جتھے کی طرف سے جو ہے اس طرح سے یہ فورس کنورژن کا ایشو ہے، بہت ہی سیریس وہاں پہ ایشو ہے۔ اور جو غیر مسلم ہیں ان کی عبادت گاہوں کے اوپر حملے ہیں، اور اس طرح کے واقعات، بالکل سملر واقعات آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر، جیسے ہندوستان میں آر ایس ایس کے ہندوتوا کے لوگ جو ہے کسی مسلمان کو گوشت لے کے جاتے ہوئے گھیر لیتے ہیں، اس کو زد و کوب کرتے ہیں، اور کئی دفعہ تکلیفیں دے دے کے اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات اب
پاکستان سے بھی سوشل میڈیا کے اوپر آنا شروع ہو گئے ہیں، وہ کو بڑے جو ہے فخر کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کسی کو روک رہے ہیں، اس کا عقیدہ پوچھ رہے ہیں، اس کو جانے سے روک رہے ہیں، یا آپ اس جگہ پہ کسی بھی جگہ پہ نہیں جائیں۔ یہ کیا رجحان ہے؟ یہ اصل میں ایک تو سیاسی مسئلہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے اندر جو ایک نفرت ہے اور ایک جذباتی جو امبیلنس ہے، وہ اس کا ایک اظہار ہے کہ ہم اپنے غصے کے اوپر، جذبات کے اوپر کنٹرول نہیں رکھ پاتے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم مذہب کا سہارا لے، اور مذہب بھی وہ جس کا نام ہی اسلام تھی، اور اس کو یہ جتھے جو ہے ان کے سربراہ جو ہے کہتے تھے کہ یہ اسلام تو سلامتی کا مذہب ہی نہیں ہے، حالانکہ پاکستان، یہ تو پوری امت کا اس کے اوپر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ اسلام ایک سلامتی کا مذہب ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی جو ہے اس کو سلامتی کا مذہب نہ مان، تو ریاست جو ہے اس کے اوپر ایکشن نہیں کرتی، بلکہ جو ہے ہمارے ادارے انتظامیہ ان سے خوف زدہ رہتی ہے، جس وقت وہ جتھے بازی کر کے لوگوں کے گھروں کے اندر گھسرے ہوتے ہیں، یا اسی طرح کا عمل سندھ میں ہو رہا ہوتا ہے، تو ریاست اور انتظامیہ خاموش رہتی ہے۔ یہ بہت ہی سیریس مسئلہ ہے کہ جو ہمارا میجورٹیرین جو مائنڈ سیٹ ہے، کیسے ہمیں اکٹھا کرنے کے بجائے تقسیم کر رہا ہے۔ ظاہر ہے پاکستان کے اندر تو یہ بہت عام سی بات ہے کہ اگر آپ پنجابی ہیں، سنی ہیں، تو آپ ایک پریویلیجڈ ہیں۔ اگر آپ سندھ کے سنی ہیں، بلوچستان کے پی کے سنی ہیں، تو آپ کا ایک نمبر کم ہو جائے گا۔ تو اس قسم کی جب باتیں شروع ہو جائیں سماج میں، معاشرے میں، اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے کہ یہ جو ہمارا پورا ایجنڈا ہے ایک شناخت بنانے کا، اور قومی شناخت بنانے کا، یونیفارمٹی قائم کرنے کا، تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ تقسیم کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یونیفارمٹی کریٹ کرنی ہوتی تو پوری دنیا کو ایک ہی طرح کا بنا دیتا ہے، اس میں تنوع جو ہے وہ اتنا ہی کیوں ہوتا؟ بہت ہی سمجھنے کی باتیں ہیں۔ کل آپ جب اپنی زندگی کا، عملی زندگی دوبارہ سے کاروبار پہ جائیں گے، دفاتر میں جائیں گے، اسکول کالجز میں جائیں گے، تو اس مسئلے کو ذرا سوچئے گا، ضرور ٹھنڈے دماغ سے ضرور سوچئے گا کہ یہ ہمارے اجتماعی رویے، یہ ہمیں ہی کھاتے جا رہے ہیں، یہ ایک ایسی آگ ہے جو ہمیں کھاتی جا رہی ہے، اور اس سے بچنے کی کیسے ضرورت ہے۔ تو یہ ایک بہت حساس مسئلہ ہے، اور عید کے آخری دن جو ہے میرا خیال ہے کہ اس پہ آپ غور کر سکتے ہیں سونے سے پہلے اور کل صبح اپنے کام پر جانے سے۔